بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے اس فوج کے حوالے سے جو ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کر رہی ہے، جو ایسے وہاں مظالم مقبوضہ کشمیر کے اندر ڈھا رہی ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں ہمیں نہیں ملتی. ہاں اگر ملتی ہے تو ہمیں فلسطین کے اندر اسرائیلی فوج کی ضرور ملتی ہے جس سے یہ انسپریشن لیتے ہیں اور یہ جن سے انسپریشن لیتی ہے. تو یہ ہم انڈین فوج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے کہ انڈین فوج کے اندر خودکشیوں کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے اور اس میں مینلی مقبوضہ کشمیر کے اندر سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. اس کے کچھ فیکٹرز جو ماہر نفسیات بتا رہے ہیں وہ یہ کہ جو احساس جرم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ان کے اندر پھیل گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیریوں کی جدوجہد آزادی ہے اس کو ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود بھی نہ مٹا پانا بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. اور اس کے ساتھ جو تیسری بڑی ریزن بتائی جاتی ہے کہ جو جونیئر اہلکاروں کے ساتھ سینئر اہلکاروں کا سلوک ہوتا ہے وہ اتنا ناروا ہوتا ہے کہ یونیفارم سولجر کو کہا جاتا ہے کہ وہ کتے نہلائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھی ریزن بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو کھانا دیا جاتا ہے وہ اتنا ناقص ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنے جانوروں کو بھی ڈالنا پسند نہ کریں. یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں. اور تھوڑا سا ڈیٹا آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ بھارتی فوج میں ہر تیسرے روز ایک خودکشی جبکہ سالانہ 100 سے زائد خودکشی کے واقعات پیش آتے ہیں. اب تک مجموعی اگر مقبوضہ کشمیر کی بات کی جائے تو 586 خودکشی کے واقعات پیش آ چکے ہیں جو کہ بہت بڑا نمبر ہے کسی آرمی کے اندر. اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں مہمانوں کا. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب نے. سر بہت بہت شکریہ. نامور تجزیہ کار. اور عبدالحمید لون صاحب نے سینئر کشمیری حریت رہنما. سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں زائد اقبال ہاشمی صاحب. تجزیہ کار ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں کشمیر کاز کے لیے انٹرنیشنلی وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شمیم شال صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر حریت رہنما ہے. آپ تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے, آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں میں خودکشی کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. بھارت میں اوسطاً ہر 3 دن میں ایک فوجی جوان اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقبوضہ وادی میں قابض بھارتی فوج کے اہلکار ذہنی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. ایک اپلیکیشن لکھا تھا کہ سینا میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو فائٹر سولجر ہیں وہ ادھیکاریوں کے سہایک ہے. اب ان کے میم صاحب کتے ٹالانہ بوٹ پالش جیسی سمبندھت کارروائی بند ہونی چاہیے. صوبیدار میجر بابو لال صاحب, صوبیدار منی رام صاحب اور نائک سمیر, یہ سبھی لوگ میرے اوپر اتنا پریشر بنانا شروع کر دیے, اتنا پریشان کر کے رکھ دیے کہ اگر عام سینک ہوتا تو یا تو سوسائڈ کر لیتا. کشمیری عوام کے غیر متزلزل جذبہ حریت نے بھارتی فوجیوں کو ذہنی مریض بنا دی ہے. مایوسی اور بوکھلاہٹ کا شکار غاصب بھارتی فوجی بہادر کشمیریوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے. گزشتہ سالوں میں 800 سے زائد بھارتی فوجی اہلکاروں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے. بھارتی فوج میں خواتین افسران بھی خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں, جس کی ایک مثال 21 سالہ لیفٹیننٹ سشمتا چکرورتی ہے, جس نے بھرتی کے صرف 10 ماہ بعد خودکشی کر لی. لیفٹیننٹ سشمتا کو اپنے ہی افسران جنسی ہراسگی کا شکار بناتے تھے. بھارتی سینٹرل آرمڈ پولیس فورس, آسام رائفلز اور نیشنل سیکیورٹی گارڈ کے اہلکاروں کی سن 2011 سے 2023 تک رپورٹ کی گئی خودکشیوں کی تعداد 1532 ہے, جبکہ بھارتی افواج میں خواتین افسران کے ساتھ زیادتی اور جنسی ہراسگی کے 1243 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. خودکشی کے مختلف واقعات میں سے بھارتی بری فوج میں 891, بھارتی فضائیہ میں 182, بھارتی بحری فوج میں 95 اہلکاروں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا, جبکہ اسی مدت کے دوران بھارتی فوجی اپنے ہی ساتھیوں کو مارنے میں بھی ملوث پائے گئے ہیں. دوسرے ممالک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور طاقت کے نشے میں چور فاشسٹ مودی سرکار اپنے سیکیورٹی اہلکاروں کی مشکلات سے بے پرواہ ہے اور مسلسل بے گناہ مظلوم کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. میں سب سے پہلے اس میں آپ کو شامل کروں گا. اے وی ایم صاحب, یہ فرمائیے گا
کیا کسی فوج میں اتنی بڑی تعداد میں خودکشیاں آپ نے کبھی سنی، دیکھی، اور اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، کیا میسج ملتا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھی جی، اور میسج یا جو اس میں توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جب بھی ہم کسی وار زون کی بات کرتے ہیں، اگر ہم خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو جنگ کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہیں، اور اس کے مطابق ہی ہم اپنے جو کامبیٹ ٹروپس ہوتے ہیں ان کے موریل، ان کے ڈسپلن اور ان کی ویلفیئر کا ایک امتزاج ہوتا ہے جس کو لے کے آپ چلتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ایکسٹرا آرڈنری حالات میں ایک آئیڈینٹیفائڈ دشمن کے خلاف ان کو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار کر کے لے کے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اوورآل بھارت میں ان کی جو ایمبیشنز ہیں اس کی وجہ سے ظاہر ہے انہوں نے بہت زیادہ ایکسپینشن کر لی ہے، لیکن ان کی اکانومی شاید سپورٹ نہیں کر پا رہی اتنے بڑے فورس پروجیکشن کو، اتنی بڑی جو فلیٹ بنا لی ہے انہوں نے، جو انہوں نے تینوں افواج پہ جو انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو بائی اینڈ لارج تو یہ وجہ ہے کہ شاید وہ اپنے ہیومن ریسورس پہ اس طرح توجہ نہیں کر پا رہے جس میں ان کا موریل، ان کی موٹیویشن اور ان کا جو ڈسپلن ہے وہ ٹھیک ہو۔ جو سٹینڈرڈ انہوں نے، سوری ٹو کٹ یو، جو سٹینڈرڈ انہوں نے عام ایک سولجر کا رکھا ہے، جو اس کی لائف سٹائل اور باقی ہے، وہ کس حد تک ڈیٹیریٹڈ ہے فرام دا ریسٹ آف کنونشنل اینڈ پراپر آرمیز؟ وہ یقیناً دیکھیے جی، جب آپ کی خواہشات بڑھ جائیں، جب جب آپ اپنے ملک میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپ نے جنگ کرنی ہے، جب آپ اپنے دونوں بارڈرز پہ ڈپلائمنٹس دونوں طرف کے جتنے ان کے کسی ہمسائے کے ساتھ ان کے نارمل تعلقات نہیں ہیں، تو انہوں نے ہر جگہ ڈپلائمنٹس کرنی ہے، تو وہ یقیناً اتنی بڑی فورس کو مینٹین کرنا، اسی طرح بلکہ صرف انسانوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ہاں تو وہ ایکوپمنٹ کو بھی مینٹین نہیں کر پاتے۔ اگر آپ ایئر فورس کے حوالے سے بات کریں، فلائنگ کافنس کہا جاتا ہے، ان کے جو اگر ایئر فورس کے حوالے سے بات کریں تو جتنے ایکسیڈنٹس ان کے ہاں ہوتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی سروسبلٹی اور ریلائبلٹی کا جو فیکٹر ہے، جو کہ ڈائریکٹلی مینٹیننس کی اور کوالٹی ایشورنس جو ہے نا المیہ کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ سینئر ورسز جونیئر کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے فوج کے اندر ٹریٹ کرنے کا، ایک پراپر ایس او پیز ہوتے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنے کتے نہلواتے ہیں ان سے، اور جس طریقے سے گھر کے کام کرواتے ہیں اور کھانا جو سب سٹینڈرڈ دیتے ہیں، دنیا میں کسی پراپر آرمی کے اندر ہوتا ہی؟ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، آرمی میں ہی کیا، میں تو کہتا ہوں جی وہ کسی بھی ایسی جگہ پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جہاں بھی کہیں ایسے لوگ ہتھیار اٹھا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ اپنے جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں ان کو بہت لک آفٹر کرتے ہیں، جبھی تو وہ لڑنے پہ تیار ہوتے ہیں۔ بہت لو مرائل ہے جی ان کا صاحب، جس کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ خودکشی تو ایک ایکسٹریم ایکٹ ہوتا ہے کسی بھی انڈیویجول کا، اپنی جان لینا۔ تو جب بندہ انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے تو یہ ایک وجہ ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر کے اندر سب سے زیادہ تعداد ان کی خودکشیوں کی ہے، آپ کو کیا ریزن سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بھارتی فوج میں آئے روز جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، رجحان بڑھتا نئی بات تو نہیں ہے، لیکن اس کا رجحان میں بہت شدت سے اضافہ ہو رہا ہے۔ بالکل، اور آئے روز خبریں آتی ہیں کہ بھارتی فوج کے اندر خودکشیاں ہوئی ہیں۔ دراصل یہ عدم اطمینان ہے، مایوسی ہے، اور جو آپ نے کہا کہ مورل، ان کا مورل جو ہے نا ڈاؤن ہے، اور اس کے بعد یہ جب کشمیریوں کا جذبہ آزادی کو دیکھتے ہیں تو یہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ اور ہندوستان کے اندر جس طرح سے آپ نے رپورٹ میں بات کی کہ ہر تیسرے روز ایک فوجی خودکشی کر رہا ہے، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں سب سے زیادہ خودکشیوں کے آج تک رپورٹس ہوئے ہیں۔ تو وہیں جو دوسری ریاستیں ہیں جہاں آزادی کی تحریکیں ہیں، جہاں پر ان کی فورسز ہے، پیراملٹری فورسز، آپ دیکھیں فوجی تو فوجی، ان کے افسران بھی، پچھلی دفعہ جنوری میں کرنل کھنہ نے خودکشی کی، پنکھے سے وہ لگا گیا، اور اسی طرح سے اور بھی ان کے فوجی افسران نے خودکشیاں کی۔ اچھا مرد تو مرد، خواتین فوجی افسران، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، جنسی زیادتیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈانس پارٹیز میں آپ ناچیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے بھارتی فوج کے لیے انتہائی گمبھیر ہے، اور جہاں ان کے کشمیر میں ویسے بھی مورل ڈاؤن ہے، چونکہ یہ خوفزدگی کے ماحول میں رہتے ہیں، اور ان سے زیادتیاں کی جاتی ہے، بالکل، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہیں ہانکا جاتا ہے، اور انہیں روٹی بھی 2 وقت کی نہیں مل رہی ہے۔ بہت ساری ایسی ویڈیوز آئی ہیں، ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ بھارتی فوجیوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، اور ان کی صورتحال انتہائی جو ہے نا وہ قسم پرسی کی ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لاحاصل جنگ ہے جس میں بھارت اپنے فوجیوں کو مروا رہا ہے،
اور انہیں ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے, انہیں جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ کمزور کیا جاتا ہے. تو بھارت کو چاہیے کہ وہ نوشتہ دیوار پر لے, فوج کے ناخن لے اور یہ ظلم و ستم بند کریں. دیکھیں جب کسی کو آپ قتل کرتے ہیں, بے گناہ ہوتا ہے وہ, ایسے گناہوں نے ایسے جرائم کیے گئے ہیں, اس کے بعد بھارتی فوجی پاگل ہو گئے ہیں. ایسی باتیں بالکل جموں کشمیر اور ہندوستان کے اخبارات میں یہ خبریں ہمارے سامنے ہیں. اور جہاں ایک ایسا فوجی افسر بھی تھا جس نے امریکہ میں ایک ہوٹل کے اندر خودکشی کی, وہ بھی جینوسائیڈ میں ملوث تھا. تو لہٰذا یہ مایوسی جو ہے یہ عیاں ہے اور ان کے مورل ڈاؤن ہے, کسی جنگ کے قابل نہیں ہے, یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. بات کریں زاہد اقبال ہاشمی صاحب, یہ فرمائیے گا کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ اس مورائل کے ساتھ اس طرح کی جو آرمی ہے, چاہے وہ ایئر فورس ہو, نیوی ہو, یا پھر ان کی جو آرمی ہے جسے کہتے ہیں زمینی فوج جسے کہتے ہیں, وہ لڑ سکتی ہے کسی جنگ کے لیے؟ اس مورائل کے ساتھ کیا کوئی جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ جب آپ کسی ناحق کو قتل کریں گے تو اس کے عوض جو آپ کو سزا ملے گی دنیا اور آخرت کے اندر, اس پہ آپ کو کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اور اس کے جو اثرات ہیں وہ وہاں کی جو پیراملٹری فورسز ہیں, جو افواج ہیں ہندوستان کی, ان کے اوپر ہیں. اور یہ یقینی بات ہے کہ جب ظلم, تشدد, بربریت, قتل کسی ناحق کا کیا جائے تو اس فوج کے مراحل آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اور جب اخلاقی طور پر اس کے مراحل ڈاؤن ہو جائیں تو وہ کبھی بھی کسی میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتی, اور اگر لڑے گی بھی تو کبھی وہ جنگ جیت نہیں سکتی. یہ قدرت کا قانون ہے, یہ دنیا کا بھی قانون ہے اور قدرت کا بھی قانون ہے. اور جس طریقے سے اس وقت تک کشمیر کے اندر بھارتی قابض اور ظالم افواج نے, مودی سرکار نے قتل عام کروایا ہے, وہ فوجی تو یقینی بات ہے کہ میرے ساتھیوں نے کہا کہ وہ ذہنی طور پر پاگل ہو چکے ہیں, وہ حواس باختہ ہو گئے ہیں, ان کے اوپر پریشر ہے کیونکہ ان سے غلط کام کروایا جا رہا ہے اور انسانیت کا قتل کروایا جا رہا ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے, اور جس کی سزا ان کو یہی مل رہی ہے کہ وہ ذہنی طور پر پاگل ہو چکے ہیں اور وہ کوئی بھی جنگ جیت نہیں سکتے اللہ کی مہربانی سے. شمیم شال صاحبہ, یہ فرمائیے گا جس طرح سے یہاں پہ بات ہوئی کہ جو میل سولجر ہیں وہ تو اپنی مطلب خودکشیوں کا ان کا معاملہ آ ہی رہا ہے انڈین آرمی کے اندر, لیکن جو فیمیل سولجرز ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں خودکشیاں کر رہی ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو وہاں پہ کام کرنے والی خواتین ہیں وہ کس ہراسگی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بالآخر انہیں خودکشیاں کرنی پڑتی ہیں؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جو جدوجہد آزادی ہے, تحریک آزادی کشمیر ہے, اس نے اتنا ٹف ٹائم دے دیا ہے کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے اور خودکشیوں تک بات پہنچ گئی ہے. سائیکالوجیکل یہ جو امپیکٹ ہے فوجوں پر, خصوصاً خواتین پر آپ بات کر رہے تھے, میں آپ کو تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل میں پیچھے لے جاؤں. 1990 میں جب یہ فوجوں کو لے کے آئے تھے, بڑی بڑی بٹالین فوجوں کی جب ٹرانسفر ہو رہی تھی کشمیر, تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں تو وہاں پر ان کو ڈیوٹیز دینی تھی. لیکن جب اندر انہوں نے موجودہ صورتحال جو اس 90 میں بھی ویسی تھی, جو آئی بھی ویسے ہی ہے, تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کو اننون ایک حالات ہے جس میں ان کو نہ سامنے کوئی فوجی ہے نہ کوئی ہتھیار ہے, ایک مجبور محکوم قوم کے آگے انہوں نے ان کو رکھا ہے. اور جتنا نقصان انہوں نے اٹھایا تھا 1990 سے لے کے 97 میں آپ دیکھ لیں, ان کے بڑے بڑے بریگیڈیئر, ان کے جنرل, ان کے کرنل اور پھر نیچے رینک کے بہت سارے آفیسرز مارے گئے, اور چند جو ہمارے نوجوان تھے جنہوں نے جدوجہد کا آغاز کیا تھا, اور پھر اس میں جو ساری قوم اس میں انوالو ہوئی ہے, خواتین, مرد و زن. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے, فوجوں کے سامنے انہوں نے جنگ لڑنی ہوتی ہے, اچیو کرنا ہوتا ہے. صحیح. یہ انہوں نے ایک قوم کے ساتھ, خواتین مردوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جو یہ ظلم کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. پھر اس کو انٹینسو اگر دیا جائے تو ان کا تھوڑا سا جو وہاں پر رہنے کا وداؤٹ فیملی ایک امپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے ان کی فیملیز ہوتی تھی, اب ان کو شفٹ کیا گیا ہے, وہ ہندوستان میں ہے, ان کو 5-5 سال 4-4 سال ایک جگہ رکھا جاتا ہے, چھٹیاں نہیں دی جاتی ہے, ان کو انٹینسیوز نہیں ملتے, اسی تنخواہ پر کام کریں جو بہت کم تنخواہ ہے. ہمیں ایک رپورٹ تیار کرنی چاہیے کہ ان کو ملتی کتنی تنخواہ ہے, جس میں ان کو
اپنی فیملی, اپنے پیچھے بڑے بڑے پریوار ان کو سنبھالنے ہوتے ہیں, تو یہ ان کا آٹومیٹک ایک اثر ہوتا ہے. پھر جو راتوں کو یہ گھروں میں سرچ آپریشن کے دوران بزرگوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں, تو اس کا ایک امپیکٹ نیچرل, ایک امپیکٹ ایک انسانی ہے, وہ ہیومن بینگس ہے. ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے کہ وہ اپنی فیملی سے دور رہ کے غلط بیانی کے, جھوٹ کے. بہت بڑی بات ہے کہ اتنا وہ ظلم و بربریت بھی کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کے لیے, آپ کے پاس الفاظ ان کے لیے بڑے اچھے الفاظ آپ نے ادا کیے کہ ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے. تو یہ یقیناً ان کے لیے ایک میسج ہے کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم کے باوجود بھی کشمیریوں کے دل کتنے بڑے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, جب یہ کشمیر میں جب ایز اے ٹیچر کالج میں جاب کری تھی, ان کی فیملی, خواتین, ان کے بچے میرے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے بی ایڈ کالج میں, اور ہم ان کو پروٹیکشن دے کے گھر پہنچاتے تھے کہ ہم نے کبھی بھی کشمیروں نے نہ خواتین پر ہاتھ اٹھایا, نہ ان کے بچوں پر, نہ ان سکولوں میں بمباری کی, نہ ان سکولوں پر کوئی گولی برسائی, بلکہ ان کے بچوں کی جو گاڑیاں ہوتی تھی ان کو پروٹیکشن دی جاتی تھی. جی جی, پوائنٹ آگے آپ کا. مجھے دوسری جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے کارگل اور لداخ کے حوالے سے. یہ کہا جا رہا تھا کہ جب اسے یوٹی بنا دیا جائے گا تو یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی, اور وہاں کی جو عوام ہیں ان کو آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد جو سب سے زیادہ اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ لداخ اور کارگل کے لوگوں کو ہوگا. لیکن وقت نے بتایا کہ 4 سال گزرے, وہ تمام لوگ اس وقت روڈز کے اوپر ہیں. جو وہاں پہ ہل کاؤنسل کا الیکشنز بھی ہوتا ہے, اس کے اندر اتنی بری طرح سے بی جے پی کو شکست, ایک بہت بڑا میسج ان کی طرف سے تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہمیں پانی دینے کے لیے نہیں ہے, کھانا دینے کے لیے نہیں ہے, ہمیں موومنٹ کی آزادی نہیں ہے, اب ایک کام کیجئے, ہم نے آپ کے ساتھ کسی طور نہیں رہنا, آپ ہمیں یا مار دیں یا ہمیں پاکستان جانے دیں, ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں. اب یہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے. اس پہ میں سوال ہوگا آپ سے عبدالون صاحب, آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد سے تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا مارکا مار دیا, بہت کچھ اچیو کر لیا. یہ اچیو کیا انہوں نے؟ دیکھیں, جب بھارت لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کرے, ان کی معیشت کو تباہ کرے, ان کو ٹارچر کرے, انہیں ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ اپاہج کرے, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ پانی کو لوگ ترس رہے ہیں, یہ سارا ڈکوسلا ہے ڈیولپمنٹ کے نام پہ, ترقی کے نام پہ. کل آپ نے دیکھا کہ جب وہاں ہل کونسل کے الیکشنز ہوئے اور انہوں نے بی جے پی اور آر ایس کو جو ہے نا وہ کرارا جواب دیا اور کشمیر کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کیا. تو یہ جو یونین ٹیریٹری کا پھر وہاں ترقی کی بات کی گئی, لوگوں کے تو روزگار چھینے گئے ہیں, انہیں تو گرفتار کیا جاتا ہے. کسی جگہ دیکھیں اظہار آزادی راہ ہی نہیں ہے, آپ وہاں بات نہیں کر سکتے ہیں, آپ وہاں گیدر نہیں کر سکتے کسی جگہ. یہ وہاں پر بے لگام اختیارات ہیں آپ کے فوجیوں کو کہ وہ ماریں ان کو تشدد کا نشانہ بنائے, کسی جگہ وہ جواب دہ نہیں ہے, اور پھر توقع رکھیں کہ لوگ میرے ساتھ ہوں. دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے, اس حقیقت سے ڈینائی کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی ہے. کشمیر ایک بین الاقوامی ایشو ہے, اور یہ جب تک نہ ریزالو ہوتا ہے, جب تک نہ کشمیری عوام سے آپ پوچھیں گے, الیکشن بھی ہو جائیں لیکن وہ آلٹرنیٹ نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کا. مگر جب آپ 5 اگست کے بعد دیکھیں کہ مس لیڈ کیا جاتا ہے دنیا کو, یک طرفہ طور پہ غلط رپورٹنگ دی جاتی ہے, اور آج کل اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, ہمیں کیونکہ وقت کم ہے, میں اس پہ ظاہر صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ کس قدر یہ جو بھانڈا ہے خود کارگل اور لداخ کے یا لیہ کے عوام نے پھوڑا ہے, ان کا جا کے بیچ چوراہے کے اندر, بیچ چوک کے اندر جو کچھ انہوں نے ترقی اور اتحاد کی بات کی اور وکاس کی بات کر رہے تھے. یہ سارا ان کا پروپیگنڈا جھوٹ پہ مبنی ہے, جو دنیا کو یہ دنیا کی آنکھوں میں یہ دھول جھونک رہے ہیں. انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ساری دنیا کو, جس میں اقوام متحدہ کو بھی یہ بیوقوف بنا رہے ہیں, یہ وہ طاقتور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں اپنی جمہوریت. تو ان کی جمہوریت کا جو بانڈا پھوٹ گیا ہے, تو آج کارگل کے لوگ جو ہیں, لداخ کے لوگ جو ہیں, آج وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں راستہ دیں اور ہم پاکستان میں جانا چاہتے ہیں. تو وہ اسی لیے پاکستان میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی حکومت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, پاکستان کی سرزمین کو چھونا چاہتے ہیں, اس کو چومنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو انصاف نہیں مل رہا, عدل نہیں مل رہا. اس وقت پورے ہندوستان کے اندر دیکھیں غربت انتہا کے اوپر ہے, اور مودی سرکار یا ہندوستان کی جو بھارت کی جو حکومت ہے, وہ اپنے لوگوں کو کھانا دینے کی بجائے, دال روٹی دینے کی بجائے, وہ
کشمیریوں کو مارنے پہ اربوں اور خربوں ڈالر لگا رہی ہے، تو یہ تو ان کی حماقت ہے۔ اس کا نتیجہ آج انہوں نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ جو الیکشن ہوا اس میں ان کے لیے ان کو کیا نتیجہ ملا، جی اور وہاں کے لوگ آج ان کے خلاف کھڑے ہیں جن کے اوپر وہ بڑا وہ مان رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کشمیر کا ایک ایک بچہ پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے، شامل ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، جانے دے رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا۔ شمیم صاحبہ آپ سے سوال ہوگا، یہ فرمائیے گا کہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے یہ صرف مسلمانوں کی تحریک ہے۔ لیہ اور کارگل کے اندر دیکھا جائے تو وہاں پہ 50% مسلمان ہیں اور 50% ہی بدھ مت ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا جو ہے وہاں مطالبہ کر رہے ہیں، تو کس قدر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ تحریک تمام کشمیریوں کی ہے، صرف کسی مسلمان کی نہیں ہے؟ دیکھیے ایک بات طے ہے کہ بھارت کو نے جتنے بھی یہ منصوبے بنائے ہیں ان کو کہیں سے بھی کوئی صلہ نہیں ملتا ہے، کیونکہ مقبوضہ جموں کشمیر کی آبادی میں اگر 70% مسلمان ہیں تو جو 30-35% جو ہماری مائنورٹیز جس کو ہم کہتے ہیں جموں میں جو زیادہ ڈوگرے ہیں، انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کبھی نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب 90 میں کشمیر سے گورنر جگموہن نے ہندوؤں کو، کشمیری پنڈتس کو شفٹ کیا تھا جموں، تو ان کو وہاں انہوں نے 6 مہینے سے زیادہ کیمپوں میں رہنے نہیں دیا، رات کو ریڈ کرتے تھے، ان کو نکالتے تھے، گھروں میں جگہ نہیں دی تھی، اور پھر ان کو مختلف شہروں میں ہندوستان کے بھیجا گیا۔ جی کہ جموں کا ڈوگرا کبھی بھی اپنی شناخت کو ختم کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ 2019 میں جو ہوا ہے 5 اگست کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آئیڈینٹی کا ان کو بہت ہمیشہ ایشو رہا ہے اور یہ رہے گا ہندوستان کو، وہ کبھی بھی اگر یہ ہوتا کیا جی جی تو پھر جو الحاق جس کو عارضی الحاق کہتے ہیں جو کہیں ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، جو مہاراجا پٹیل کا ایک پریشر تھا ایک اس پر مہاراجا ہری سنگھ پر، اب آپ ان خطوط کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں سر اس میں آپ کو شامل کروں گا۔ یہ فرمائیے گا 75-76 سال کے اندر اگر ہندوستان نے کچھ کیا ہوتا مقبوضہ کشمیر کے اندر، جس میں وادی ہے، جموں ہے یا لیہ ہے، اس کے اندر کچھ کیا ہوتا تو آج یہ حال ہوتا کہ لوگ 76 سال کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آپ سپیس دیں ہم پاکستان میں۔ دیکھیے یہ تو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم یہاں پہ اس لیے اس کا تشخص ہم نے ختم کیا کہ یہاں پہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی ہے۔ ایسی نہ تو وہاں پہ کوئی انوائرمنٹ ہے اور نہ ہی ان کی یہ انٹینٹ تھی۔ اور میرے خیال میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہسٹری میں برلن کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ دیوار برلن کے گرنے کی اور وجوہات بھی ہوں گی، لیکن ایک مین وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ جو سوشلسٹ سائڈ تھی وہاں پہ لوگوں کو کھانے اور پینے کو چیزیں میسر نہیں تھی، وہ سارا دن لائنوں میں لگے رہتے تھے، جبکہ جو ویسٹرن سائڈ تھی وہاں پہ خوشحالی تھی۔ تو یہی ڈسپیرٹی جو ہے نا کہ ہم آزاد جموں کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں نظر آتی ہے، اور یہ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا اس دیوار کو توڑنے۔ ایوری پاسنگ ڈے اسپیشلی آفٹر 370 and 35A یہ بڑھتا نہیں جا رہا؟ جی بالکل، جموں کے اندر بھی دیکھیں لوگ بالکل ایسے ہی ہے، ویلی میں بھی۔ جی یقیناً ہر روز یہ چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ پروجیکشن وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یونین ٹیریٹری بننے سے کوئی یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، اور یہ انہوں نے وہاں پہ کانفرنس بھی کروائی G20 کی، یہ دنیا کو تاثر دینے کے لیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہاں ٹورزم جو ہے وہ مشروط ہے سیکیورٹی کے انوائرمنٹ سے، تو یہ کیا بی جے پی اس چیز کا بدلہ لے رہی ہے کہ کیونکہ آپ نے ہل کاؤنسل میں ہمیں منتخب نہیں کیا تو ہم آپ کے لیے سیج کی کیفیت کر دیتے ہیں؟ اس وقت سارا آپ کا لیہ اور جو کارگل ہے جی وہ بند ہے۔ بالکل، وہ دیکھیے جی، وہ آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا نا کہ وہ اسرائیل سے یہ مفاصلت ہم اس کو فلسطین کے مسئلے سے دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی انسپائریشن انہی سے لیتے ہیں۔ بیسیکلی وہ کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں چاہتے۔ وہ بے شک ایک بچہ باہر نکل کے نعرہ لگا رہا ہو یا پتھر پھینک رہا ہو، وہ اس کو بھی اپنے لیے ایک جو ہے نا تھریٹ سمجھتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ کمپلائنٹ جو ہے نا، اسی لیے وہ پوری سوسائٹی کو سزا دے رہے ہیں، وہ پوری سوسائٹی سے اس چیز کا انتقام لے رہے ہیں۔ ٹھیک پوائنٹ آ گیا جی۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ۔ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے جناب عبدالحمید لون صاحب کا، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب کا، شمیم شال صاحبہ کا، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ زاہد اقبال ہاشمی صاحب کا۔ آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے بڑے زبردست طریقے سے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔